بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کا ہماری عنوان گفتگو ہے کہ اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کریں، کیونکہ سب سے بڑی جنگ اپنی ہی خواہشوں سے ہوتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، کبھی آپ نے خود کو گناہ سے روکنے کی کوشش کی ہو اور دل نے اندر سے کہا ہو کہ بس ایک بار اور کچھ نہیں ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی نیتوں کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ کبھی آپ رات کے اندھیرے میں حرام چیز دیکھنے سے خود کو روکتے ہو؟ کیا کبھی آپ نے چاہا ہو کہ آپ بدل جائیں، لیکن آپ کا اپنا نفس آپ کو پھر وہیں اسی جگہ پہ کھینچ لے جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو بار بار آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، جو ہر بار آپ کو ندامت ہونے کے باوجود پھر سے گناہ کی طرف ابھارتا ہے؟ وہ کوئی شیطان نہیں، وہ آپ کا دشمن بھی ہے، وہ آپ کا اپنا نفس ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم گناہ کو نہیں بلکہ گناہ کی جڑ کو سمجھیں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا اور سنا تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں اور آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ دشمن وہ نہیں ہوتا جو باہر کھڑا نظر آ جاتا ہے، وہ نہیں جو آپ کو کسی نہ کسی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ بھی نہیں جو کہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اصل دشمن تو وہ ہے جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ آپ کا اپنا نفس ہے، جو آپ کو ہر رات گناہ کی طرف کھینچتا ہے، جو آپ کو تنہائی میں بہکاتا ہے، اور پھر جو آپ کو توبہ میں تاخیر کرواتا ہے، جو آپ سے کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بعد میں سنبھل جاؤ گے۔ مگر عزیز دوستو، یہ سن لیں کہ یہی آپ کا نفس آپ کے لیے سب سے بڑا جال ہے، جو آپ کو مسلسل گناہوں کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس آپ کو برائی پر مجبور کرتا ہے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن گناہ کی طرف دھکیلنے والا آپ کا اپنا نفس ہے۔ بہت ہی میٹھے انداز میں اور خاموش طریقے سے وہ آپ کو گناہ کی طرف کھینچتا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کب کمزور پڑ گئے ہیں۔ عزیز دوستو، نفس کا کھیل بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ یہ آپ کو گناہ کروانے سے پہلے شرم بھی نہیں آنے دیتا، لیکن گناہ کے بعد آپ کو توبہ سے بھی روکتا ہے۔ یہی وہ دشمن ہے جو آپ کے اندر چھپ جاتا ہے، اسی لیے اسے سب سے خطرناک کہا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ جب صحابہ کرام جنگ بدر جیت کر واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جو نفس کے خلاف جنگ ہے۔ اسے بڑی جنگ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تلوار والا دشمن باہر ہوتا ہے، لیکن نفس والا دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے۔ باہر کے دشمن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اندر کے دشمن کو اکثر انسان اپنا دوست ہی سمجھتا ہے، اور اسی لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ نفس کی 5 خاموش سازشیں جو انسان کو گراتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ نفس کبھی بھی ایک دم حملہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ انسان کو گراتا ہے۔ سب سے پہلے سوچوں کے ذریعے پہلے وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور خیال پھر خواہش بنتا ہے، اور پھر خواہش جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ دل کو گناہ کے لیے نرم کرنا۔ پہلے گناہ ہمیں شروع میں برا لگتا ہے،
پھر نارمل لگنے لگتا ہے، اور پھر بعد میں ہمیں وہ گناہ گناہ ہی نہیں لگتا، بلکہ ایک عام سی روٹین بن جاتی ہے ہماری۔ نمبر 3، نیکی کو بوجھ بنانا۔ نماز، قرآن، ذکر اذکار، ہر چیز مشکل لگنے لگتی ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا، پہلے بعد میں، پھر کل، پھر اگلے ہفتے، اور یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر جہنم سے لوگ بھر دیے جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد سکون دینا، گناہ ہو جائے تو پھر آپ کا نفس آپ کو اس بات پہ ملامت کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سبھی تو کرتے ہیں۔ اور یہ سب وہ خاموش زنجیریں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، گناہ کو باندھ دیتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ گناہ چھوڑنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ گناہ صرف عمل نہیں ہوتا، گناہ پھر نشہ بن جاتا ہے، نشے کی طرح پہلے دل چاہتا ہے اور پھر عادت بن جاتی ہے، اور پھر ہم اپنے نفس کی غلامی پہ آ جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں رہتا، ہم وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہمارا نفس چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، نفس گناہ کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان کو اپنی تباہی بھی لذت لگنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ چھوڑنا صرف ارادے سے نہیں بلکہ جنگ سے ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں نفس کی 3 اقسام کو۔ سب سے پہلے ہے نفس امارہ، برائی کرنے والا نفس۔ یہ نفس آپ کو گناہ پر قائل کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تم تو جوان ہو، بس تھوڑی سی خوشی، بس تھوڑی سی لذت، سبھی تو ایسا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نفس ہے جو آپ کو وقار، عزت، حیا، ان تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جھنجھوڑنے والا نفس۔ گناہ کے بعد جب دل کہتا ہے کہ اب کیا کریں، اللہ پاک سے شرم آتی ہے، واپس آ جاؤ، تو یہ نفس آپ کی روح کو بیدار کرتا ہے، اور یہ پھر ایک زندہ دل کی نشانی ہے۔ اس سے انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اسے ملامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ، اللہ والا نفس، یہ وہ نفس ہے جس سے اللہ پاک خود فرماتے ہیں، مطمئن نفس واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف جو تم سے بھی راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو۔ عزیز دوستو، نفس کا یہ مقام عبادت سے نہیں ملتا بلکہ اپنے ہی نفس کو مات دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نیک شخص کہتا ہے کہ میں بار بار گناہ کرتا تھا، راتوں کو گناہوں میں لڑکھڑاتا اور پھر صبح کہتا کہ آج توبہ کروں گا۔ ہر روز کا میرا یہی معمول تھا، مگر میرا نفس مجھے دوبارہ وہیں اور اسی جگہ پہ کھینچ لے جاتا تھا۔ ایک رات رو پڑا اور کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں اور میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا ہوا ہے، میں اسے کس طرح ہراؤں۔ اس رات اس نے اپنے دل میں اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں گناہ کے وقت اپنے دل کو اللہ پاک کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر اس کا کہنا تھا کہ جس دن میں نے ایسا کیا میری زندگی بدل گئی۔ گناہ ہوتے ہی میرا دل اس بات پر اڑ جاتا اور میں رک جاتا، اور میں یہ چیز سوچتا کہ میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہی طریقہ شاید آج ہمارے اور آپ کے دل کو بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ ہم مجبور ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے نفس کی غلامی میں بہت ڈوب چکے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں ہر طرح کے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور جو ہمیں ایک معمولی اور عام سی بات لگتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے کچھ طاقتور اصول۔ عزیز دوستو، یہ وہ اصول ہیں جو اگر ہم نے اپنا لیے تو ہمارا نفس کمزور اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں چند اصول۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو شرمندہ کریں۔ جب گناہ کا خیال آئے تو فوراً سے کہیں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے،
اور میں ایک کمزور خواہش کے سامنے کس طرح جھک جاؤں۔ یہ جملہ دل کو جگا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں 10 سیکنڈ کا قاعدہ بنائیں۔ جیسے ہی آپ کو گناہ کا خیال آئے تو 10 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ آپ کی خواہش فوراً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نفس ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے اور اس کا توڑ سکون ہی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر گناہ آنکھ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ نظر بچانا سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے اور اس طرح پھر دل بھی محفوظ رہتا ہے۔ موبائل کا روزانہ احتساب کریں۔ آپ کا موبائل آپ کے نفس کا میدان جنگ ہے۔ ہر چیز جو آپ کو گناہ کے قریب لے جائے اسے اپنے موبائل سے اپنی زندگی سے مٹا دیں۔ خواہشوں کو نہیں، ماحول کو بدلیں۔ گناہ سے بچنا مشکل ہے، لیکن اس کے ماحول کو چھوڑ دینا بہت ہی آسان ہے۔ اور اگر ماحول گناہ سے پاک ہو گیا تو نفس خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اپنے دل کو روزانہ استغفار کی طاقت سے دھوئیں، کیونکہ استغفار میں اللہ پاک نے بہت طاقت رکھی ہے۔ اپنے دل میں اس بات کا احساس دلائیں اور استغفار کریں۔ بھوک جنگ جیتتی ہے۔ بھوک نفس کو کمزور کرتی ہے اور زیادہ کھانا، زیادہ سونا گناہ کو طاقت دیتا ہے۔ اچھی صحبت پاک دل رکھتی ہے۔ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل پاک محسوس ہو وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو گناہ کا خیال آئے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ رزق حلال کمائیں۔ حرام رزق دل کو اندھا کر دیتا ہے اور حلال رزق آپ کے نفس کو نرم بناتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور سب سے آخری بات کہ یہ دعا روز پڑھا کریں۔ اے اللہ پاک میرے نفس کو پاک کر دے، بے شک تو ہی بہتر جانتا ہے جو اسے پاک کرتا ہے۔ عزیز دوستو، جس نے اپنے نفس کو جیت لیا اسے دنیا نہیں ہرا سکتی، اور جسے اپنے دل کو پاک کر لیا اسے شیطان کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں گرا سکتا۔ جس نے اپنی خواہشوں کو مار دیا اسے اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ کی اصل جنگ گھر والوں سے نہیں ہے، دوستوں سے نہیں، حالات سے نہیں۔ آپ کی اصل جنگ تو آپ کے اپنے ہی نفس سے ہے۔ آپ کا نفس آپ کو ہمیشہ کہے گا کہ کل بدل جانا، ابھی تو بہت وقت ہے، مگر یہ بات یاد رکھے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ موت کسی کا کل نہیں دیکھتی۔ موت یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ نے ابھی توبہ نہیں کی۔ موت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ آپ ابھی تیار نہیں ہیں۔ موت تو بس آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ نفس آپ کو لے ڈوبے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اور آج کے بعد یہ جنگ آپ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمارے دل کو نیک ہدایت دے، ہمیں خبیث خواہشات سے بچا، ہمیں پاکیزہ بنا دے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔